ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قانون کے درجہ میں اگر دیکھا جائے تو ہر وہ شخص مسلمان ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو کلمہ توحید کا اقرار کر دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر دیتا ہے، تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ شخص بے شک قانون کے درجہ کے اندر مسلمان ہو، صحیح معنوں میں مسلمان تب بنے گا جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہاتھ اور ایک زبان، اور یہ دونوں بطور علامت کے ایک استعارہ کے استعمال کیے گئے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر دوسروں کو بندہ جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ زیادہ تر ان دو کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ زبان کے ذریعے آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، ان کو ضرر پہنچتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہاتھ، کسی فزیکلی کسی کو کوئی سزا دینی ہو، کوئی مارنا پیٹنا ہو، اس میں بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی رنگوں کے اندر آپ مثلا قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی کے خلاف جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ غلط لکھ دیتے ہیں، یا اور کسی اتھارٹی بن کر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ قلم کو غلط چلا لیتے ہیں، تو یہ بھی ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو ایک اذیت دینا ہوگا۔ تو چونکہ یہ دو میجر ذریعے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے، اس لیے ان دو کا استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اعضاء سے انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنی طرف سے ہر قسم کے ضرر سے دوسروں کو محفوظ کر دے، یعنی دوسروں کو بلا وجہ کوئی ضرر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر حقیقی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں اگر غور کریں آپ تو ملاقات کے وقت جو لفظ استعمال ہوتا ہے کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے تو ملتے ہی اسے زبان قول سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سینے کے اندر تمہارے حوالے سے سلامتی کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ چنانچہ اگر آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہمارے طرف سے بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور بلا وجہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان کے اندر آتے ہیں، یہاں آ کر ڈیرے لگائے، تو ملتان کی سرزمین کو شہر اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے سے کافی درویش موجود تھے، چنانچہ ان درویشوں نے پانی کا ایک پیالہ بھر کر ان کی خدمت میں بھیجا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس پانی کا ایک پیالہ بھیج دیا بھرا ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح یہ شہر پہلے ہی درویشوں سے، اولیاء سے، صلحاء سے بھرا ہوا ہے، آپ نے جانا تھا کہیں اور چلے جاتے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میسج کو سمجھ گئے، اور جس زبان میں میسج آیا تھا نا، خاموش زبان میں، اسی میں آپ نے جواب دیا۔ آپ نے گلاب کا ایک پھول توڑا اور پانی کے پیالے میں رکھ کر واپس بھیج دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اس گلاب کے پھول سے پانی کے پیالے کے اندر جو پانی ہے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسی طرح میں اس شہر کے اندر گلاب کا پھول بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ گلاب کا پھول بن کر رہیے، بے ضرر بن کر رہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بے ضرر بن جانا، دوسروں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی اذیت سے بچا لینا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسلام کا انتہائی درجہ ہے، یہ اسلام کا ابتدائی درجہ ہے، پرائمری شرط ہے۔ اور انتہائی درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بے ضرر بننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نفع بخش بھی بن جائے۔ اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔